باپ اور بیٹا والقدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یعقوب کا خط اس کا 5 باب۔ اب اے دولت مندو، تم آؤ اور اپنی ان آفتوں کے سبب سے چلا کر رو جو تم پر آنے والی ہے، کیونکہ تمہارا مال گل سڑ گیا اور تمہارے کپڑے کیڑے کھا گئے۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور ان کا زنگ تم پر گواہی دے گا، اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے آخری دنوں میں خزانہ جمع کیا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے ظلم کر کے رکھ چھوڑی، دہائی دیتی ہے، اور ان فصل کاٹنے والوں کی چیخ و پکار رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی ہے اور مزے اڑائے ہیں، اپنے دلوں کو ذبح کے دن کے لیے موٹا کیا ہے۔ تم نے فتویٰ دیا ہے اور صادق کو قتل کیا ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس لیے اے بھائیو، خداوند کے آنے تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کے قیمتی پھل کی امید سے صبر کرتا ہے، جب تک کہ پہلا اور پچھلا میہ برسے۔ سو تم بھی صبر کرو اور اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کا آنا نزدیک ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے پر نہ کڑکڑاؤ تاکہ تم پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ دیکھو، انصاف کرنے والا دروازے پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو، ان نبیوں کو دکھ سہنے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو جنہوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا۔ دیکھو، ہم صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہوا ہی ہے، اور انجام سے بھی واقف ہو جو خداوند نے اسے بخشا ہے، کیونکہ خداوند بہت دردمند اور مہربان ہے۔ مگر سب سے پہلے اے میرے بھائیو، قسم مت کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، اور نہ کسی اور چیز کی قسم، بلکہ تمہاری ہاں ہاں ہو اور نہیں نہیں، تاکہ تم فتویٰ کے تلے نہ آ جاؤ۔ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور اگر کوئی خوشحال ہو تو حمد گائے۔ شفا کا مسا۔ اگر کوئی تم میں بیمار پڑے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے، اور وہ اس پر خداوند کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کرے، اور ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ اسے معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے تم ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ، کیونکہ صادق کی دعا نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ الیاس ہمارا ہم جنس انسان تھا، اس نے پرجوش دعا کی کہ میہ نہ برسے۔ چنانچہ 3 برس اور 6 مہینے تک زمین پر میہ نہ برسا، اور اس نے پھر دعا کی تو آسمان نے میہ برسایا اور زمین نے اپنا حاصل دیا۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں سے کوئی حق کی راہ سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اسے پھیر لائے، تو تم یہ جان لو کہ جو کوئی ایک گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھراتا ہے،
تو وہ اپنی جان کو موت سے بچائے گا اور گناہوں کی شریعت کو چھپائے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ یعقوب کا خط اس کا 5 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تم میں بیمار پڑے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے اور وہ اس پر خداوند کے نام سے تیل مال کر اس پر دعا کریں۔ 5 باب کی 4 آیت کاہنوں کو بلائے کلیسیا کے کاہن ہیں اور ایمان کی دعا اور تیل کا ملنا بیماروں کا ساکرامنٹ ہے، جس کا خاص پھل رسول بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ ساکرامنٹ بیماروں کو بچاتا، یعنی روح کو فضل اور بدن کو آرام پہنچاتا اور گناہوں کی معافی بخشتا ہے۔ پھر بیمار کو اٹھا کھڑا کرتا، یعنی طاقت بخشتا ہے کہ وہ دکھوں کو دلیری سے اور مسیح صبر، توکل اور امید کے ساتھ اٹھائے اور جان کنی میں شیطان پر فتح پائے۔ اور 5 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ پانچ باب کی 16 آیت، گناہوں کا اقرار خصوصاً کاہن سے تاکہ اس کے اختیار اور دعا سے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اعتراف کا ساکرامنٹ ہے۔ عام ایمانداروں کے لیے گناہوں کا اقرار کرنا بھی مفید ہوتا ہے کہ یہ عمل دلی توبہ کو زیادہ سنجیدہ بناتا اور دوسروں کی دعا کی سفارش پاتا ہے۔ اور 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، الیاس ہمارا ہم جنس انسان تھا جس نے پرجوش دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3 برس اور 6 مہینے تک زمین پر می نہ برسا۔ 5 باب کی 17 آیت پہلا ملوک کی کتاب اس کا 17 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔